فرمایا کہ جب ماہ سیام رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اعمال کا جو صلہ اور اجر ہے وہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لیتا ہے۔ تو یہ مہینہ آتش دوزخ سے نجات کا مہینہ ہے۔ ماہ سیام رمضان المبارک اس اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اس لیے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت جبریل امین ہر سال رمضان المبارک کے اندر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور قرآن کا دور کیا جاتا تھا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت اس مہینے خاص طور پہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو یہ مہینہ گویا قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن اور رمضان یہ دونوں قیامت کے دن سفارش کریں گے، تو اللہ جل شانہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے روزہ دار کو اور قرآن پڑھنے والے کو جنت عطا فرما دے گا۔ یہ شہر مواسات بھی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا، محبت کا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ سیام میں خاص طور پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے رشتے کو بھی مضبوط کریں۔ اس مہینے کے اندر صدقات و خیرات کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ سیام رمضان المبارک کے اندر اس کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرتے تھے کہ جیسے تیز ہوا چلتی ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے 3 چیزیں قسم کر کے کہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ارشاد فرمائی ما نقص مال عبد من صدقہ، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں۔ اس لیے کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیجئے، یہ مال کے اضافے کا سبب ہے اور یہ گناہوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ مکتوبات میں فرماتے ہیں ایک دانگ اعانت دین میں خرچ کرنا، دانگ اس دور کا سکہ تھا، اس دور میں یوں سمجھ لیجئے گا ایک پیسہ راہ دین میں اعانت دین میں خرچ کرنا دیگر مدات میں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے افضل اور بہتر ہے۔ تو اس